آج کسی اپنے کو خدا حافظ بولا تو اس نے میرا ہاتھ تھام کر اس پر بوسہ دیا۔ یہ منظر مجھے میری زندگی کی تنگ و تاریک گلیوں میں لے گیا، جہاں ہر سو اندھیرا ہی اندھیرا تھا اور میں چلتی جا رہی تھی بنا کسی سہارے کے۔ پھر اچانک مجھے کسی کے پکارنے کی آواز آئی، جیسے مجھے کوئی اپنی طرف بلا رہا ہو۔ میں دائیں ہاتھ کی طرف دیکھا تو ایک کمرے سے روشنی آ رہی تھی۔ میں اس روشنی کی جانب چلنے لگی۔ جب میں کمرے کے قریب پہنچی تو وہاں کوئی کرسی پر بیٹھا تھا۔ کمرے میں بہت سکون تھا، جیسے در و دیوار بھی سکوت میں ہو۔ میں نے دروازے پر دستک نہ دی کہ کہیں یہ سکوت نہ ٹوٹ جائے۔ کچھ دیر میں ایسے ہی کھڑی دیکھتی رہی، پھر آواز آئی، تنہا اور کتنا انتظار کروانا ہے، آ جاؤ اندر۔ میں مسکرا کر اندر چلی گئی۔ میں نے پوچھا، آپ انتظار کر رہی تھی؟ آواز آئی، تم بھی تو مجھے یاد کرتی رہتی ہو، میں انتظار بھی نہ کروں؟ کیوں پریشان رہتی ہو؟ میں نے گردن جھکا دی اور آنسو آزاد ہو گئے۔ اپنی دبی آواز میں نے کہا، میرے بس میں نہیں، میں بے بس ہوں اور بہت ہوں، مجھے معاف کر دیں، ہر بار آپ کو تنگ کرتی ہوں، میں شرمندہ ہوں بہت۔ آواز آئی، اوپر دیکھو، یقین نہیں خود پر، میری آنکھوں میں دیکھو، کیا حال کر لیا ہے ان آنکھوں کا رو رو کر۔ میرا مضبوط بچہ نہیں بننا؟ میں بہت دیر تک ان کی آنکھوں میں دیکھتی رہی، جیسے سکون اور ہمت مل رہی ہو۔ پھر انہوں نے میرے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھاما اور کہا، ہم خود کے لیے کافی ہوتے ہیں اور یہی ہمارے لیے کافی ہوتا ہے۔ سب کچھ ٹھیک ہے، جو تمہارے بس میں نہیں اس کے لیے خود کو نہ تھکاؤ۔ پھر میرے دونوں ہاتھوں پر بوسہ دیا اور کہا، جب استاد کو دیں تو بڑی بات نہیں، پر جب استاد طالب علم کو دیں تو بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ خوش رہو آپ۔ میں خوش نصیب ٹھہری، اس وقت طلبہ تھی اور آج استانی۔ کچھ پل واقعی انمول ہوتے ہیں اور